بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک دوست ان سے جا کر کہنے لگے تھے کہ مجھے بادشاہ کی نوکری دلوا دیجیے، چونکہ میری حالت خراب ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ان کو نصیحتوں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بادشاہ کی نوکری سے حتی الامکان بچو، اس لیے کہ بادشاہ کی نوکری میں فائدے سے زیادہ نقصان زیادہ ہے۔ مزید نصیحت کر کے اور بھی ان کو سمجھا رہے ہیں۔ گفتم میں نے کہا، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں گفتم میں نے کہا، حکایت روباہ مناسب حال تست۔ حکایت کا معنی قصہ، روباہ کا معنی ایک لومڑی۔ حکایت روباہ مناسب حال تست، ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے۔ گفتم میں نے کہا، حکایت روباہ مناسب حال تست، ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے۔ کہ دیدندش گریزاں و بے خیشتن افتا و خیزاں۔ دیدن صیغہ جمع مذکر غائب، لوگوں نے دیکھا، شین یہ ضمیر ہے۔ گریزاں بھاگتا ہوا، بے خیشتن کا معنی بدحال، افتا و خیزہ کا معنی گرا پڑا۔ کہ دیدندش گریزاں و بے خیشتن افتا و خیزاں، کہ لوگوں نے اس لومڑی کو بھاگتی ہوئی اور بدحال گرتی پڑتی دیکھا۔ کہ لوگوں نے اس لومڑی کو بھاگتی ہوئی اور بدحال گرتی پڑتی دیکھا۔ گفتم میں نے کہا، حکایت روباہ مناسب حال تست، ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے۔ کہ دیدندش گریزا و بے خیشتن افتا و خیزا، کہ لوگوں نے اس کو بھاگتی ہوئی اور بدحال گرتی پڑتی دیکھا۔ کسے گفتش چہ آفت است کہ موجب مخافت است۔ کسے کوئی شخص، گفتش اس سے کہا، چہ کا معنی کیا، آفت کا معنی مصیبت، موجب کا معنی سبب، مخافت کا معنی خوف ڈر۔ کسے گفتش کسی نے اس سے کہا، چہ آفت است کیا مصیبت ہے، کہ موجب مخافت است جو ڈرنے کا سبب ہے۔ کسے گفتش کسی نے اس سے کہا، چہ آفت است کیا مصیبت ہے، کہ موجب مخافت است جو ڈرنے کا سبب ہے، یعنی اے لومڑی تو کیوں ڈر رہی ہے۔ گفتہ اس لومڑی نے کہا، شنیدم کہ شیر را بسخرا می گیرند۔ شنیدن مصدر سننا، اسی سے صیغہ واحد متکلم، میں نے سنا۔ سخرا کا معنی بیگار، بغیر مزدوری، می گیرند لوگ پکڑ رہے ہیں۔ شنیدم کہ شیر را بسخرا می گیرند، میں نے سنا کہ شیر کو لوگ بیگار میں پکڑ رہے ہیں۔ گفتہ اس لومڑی نے کہا، شنیدم کہ شیر را بسخرا می گیرند، میں نے سنا کہ شیر کو لوگ بیگار میں پکڑ رہے ہیں، بغیر مزدوری کے پکڑ رہے ہیں۔
گفت اس پوچھنے والے شخص نے کہا اے سفیہ ترا با شیر چہ مناسبت است و اورا باتو چہ مشابہت۔ سفیہ کا معنی بے وقوف، ترا کا معنی تجھ کو، با شیر شیر سے، چہ مناسبت است کیا مناسبت ہے، کیا نسبت ہے، و اورا اور اس کو، باتو تجھ سے، چہ مشابہت کیا مشابہت ہے۔ گفت اس پوچھنے والے شخص نے کہا اے سفیہ اے بے وقوف ترا با شیر چہ مناسبت است تجھ کو شیر سے کیا نسبت ہے، وہ اورا باتو چہ مشابہت اور اس کو تجھ سے کیا مشابہت ہے۔ گفت لومڑی نے کہا خاموش کہ اگر حسودہ بغرض گویند کہ ای ہم بچہ شیر است و گرفتار آیم کرا غم تخلیص من دارد کہ تفتیش حال من کند۔ خاموش یہ امر کا صیغہ ہے، خاموشی در مصدر چپ رہنا، حسودہ حسود کی جمع حاسدین جلنے والے، غرض کا معنی دشمنی، گویند کا معنی کہیں، ای کا معنی یہ، ہم کا معنی بھی، گرفتار آیم میں پکڑا جاؤں، کرا کا معنی کس کو، غم تخلیص من، تخلیص کا معنی چھڑانا، مجھے چھڑانے کا غم، دارد رکھتا ہے، تفتیش کا معنی چھان بین۔ گفت لومڑی نے کہا خاموش چپ رہ کہ اگر حسودہ بغرض گویند کہ اگر حاسدین دشمنی میں کہہ دیں کہ ای ہم بچہ شیر است کہ یہ لومڑی بھی شیر کا بچہ ہے، وہ گرفتار آیم اور میں پکڑا جاؤں، کرا غم تخلیص من دارد کون مجھے چھڑانے کا غم رکھے گا، کہ تفتیش حال من کند جو میرے حال کی چھان بین کرے۔ گفت لومڑی نے کہا خاموش چپ رہ کہ اگر حسودہ بغرض گویند کہ اگر حاسدین دشمنی میں کہہ دیں کہ ای ہم بچہ شیر است کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے، وہ گرفتار آیم اور میں پکڑا جاؤں، کرا غم تخلیص من دارد کون مجھے چھڑانے کا غم رکھے گا، کہ تفتیش حال من کند جو میرے حال کی چھان بین کرے۔ و تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود۔ تا کا معنی جب تک، تریاق زہر کا اثر اتارنے والی دوا، عراق ایک ملک کا نام ہے، آوردہ شود لایا جائے، مار گزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا، مردہ شود مردہ ہو جائے گا۔ وتا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، اور جب تک تریاق عراق سے لایا جائے، مار گزیدہ مردہ شود سانپ کا ڈسا ہوا مردہ ہو جائے گا۔ وتا تریاق از عراق آوردہ شود، اور جب تک تریاق عراق سے لایا جائے، مار گزیدہ مردہ شود سانپ کا ڈسا ہوا مردہ ہو جائے گا۔ ترا ہم چنی فضل است و دیانت و تقوی و امانت، ترا تجھ کو یا تجھ میں، ہم چنی یوں ہی، فضل است فضیلت ہے بزرگی ہے، دیانت دیانت داری ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہ امانت اور امانت داری ہے۔ ترا ہم چنی فضل است و دیانت و تقوی و امانت، تجھ میں یوں ہی
بزرگی ہے اور دیانتداری ہے اور پرہیزگاری اور امانت داری ہے، ولیکن متعنتا در کمین اند و مدعیا گوشہ نشی۔ متعنتا متعنت کی جمع دشمن، کمین کا معنی گھات، مدعیا مدعی کی جمع مخالف، گوشہ نشی گوشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترا ہم چنی فضلست و دیانت و تقوی و امانت، تجھ میں یوں ہی بزرگی ہے اور دیانت داری ہے اور پرہیزگاری اور امانت داری ہے، وہ لیکن متعنتا در کمینند، لیکن دشمن گھات میں ہے، وہ مدعیا گوشہ نشی اور مخالف لوگ گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گوشہ کا معنی کونا، مدعی لوگ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ طاق میں ہیں۔ اگر آنچے سیرت تست بخلاف آ تقریر کنند، و در معرض خطاب پادشاہ آئی، درا حالت کرا مجال مقالت باشد۔ آنچے جو کچھ، سیرت کا معنی عادت خصلت، سیرت تست تیری عادت ہے، بخلاف آ اس کے خلاف، تقریر کنند ثابت کریں، تقریر کا معنی ثابت، معرض کا معنی جگہ، خطاب عتاب کے معنی میں ہے، پادشاہ کا معنی بادشاہ، آئی تو آئے، درا حالت کا معنی اس حالت میں، کرا کا معنی کس کو، مجال کا معنی طاقت، مقالت کا معنی گفتگو، مجال مقالت گفتگو کی طاقت۔ اگر آنچے سیرت تست بخلاف آ تقریر کنند، جو کچھ تیری عادت ہے اگر اس کے خلاف لوگ ثابت کریں، اگر آنچے سیرت تست بخلاف آ تقریر کنند، جو کچھ تیری عادت ہے اگر اس کے خلاف لوگ ثابت کریں، و در معرض خطاب پادشاہ آئی، اور تو بادشاہ کے عتاب کی جگہ میں آئے، و در معرض خطاب پادشاہ آئی، اور تو بادشاہ کے عتاب کی جگہ میں آئے، درا حالت کرا مجال مقالت باشد، تو اس حالت میں کس کو بولنے کی طاقت ہوگی، درا حالت کرا مجال مقالت باشد، اس حالت میں کس کو بولنے کی طاقت ہوگی۔ پس مصلحت عامی بینم کہ ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گوئی۔ پس پھر مصلحت عامی بینم، میں یہ مصلحت دیکھتا ہوں، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر میں یہ مصلحت دیکھتا ہوں کہ ملک قناعت را حراست کنی، قناعت کہتے ہیں تھوڑی چیز پر صبر کرنے کو، حراست کا معنی نگہبانی حفاظت، کنی تو کرے، ریاست کا معنی مالداری، ترک کا معنی چھوڑنا۔ پس مصلحت عامی بینم، تب تو مصلحت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک قناعت را حراست کنی، کہ قناعت کے ملک کی تو حفاظت کر، تھوڑی چیزوں پر صبر کرنا سیکھ، کہ ملک قناعت را حراست کنی، کہ قناعت کے ملک کی تو حفاظت کر، وہ ترک ریاست گوئی اور مالداری کا خیال تو چھوڑ دے۔ پس مصلحت عامی بینم، تب تو مصلحت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک قناعت را حراست کنی، کہ قناعت کے ملک کی تو حفاظت کر، یعنی تو قناعت اختیار کر، وہ ترک ریاست گوئی اور مالداری کا خیال تو چھوڑ دے۔
قطع بدریا در منافع بے شمار است اگر خواہی سلامت برکنار است. بدریا دریا میں، در منافع دوسرا جو در ہے یہ در زائد ہے، منافع فائدہ، بے شمار است بے شمار ہے. اگر خواہی سلامت اگر تو سلامتی چاہتا ہے، برکنار است تو سلامتی کنارے پر ہے. بدریا در منافع بے شمار است، دریا میں فائدے بے شمار ہیں. اگر خواہی سلامت برکنار است، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو سلامتی کنارے پر ہے. بدریا در منافع بے شمار است، دریا میں فائدہ بے شمار ہے. اگر خواہی سلامت برکنار است، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو سلامتی کنارے پر ہے. رفیق چوں ای سخن بشنید بہم بر آمد وہ دروے از حکایت من درہم کشید. رفیق کا معنی دوست، چوں کا معنی جب، ای سخن کا معنی یہ بات، بشنید سنا، بہم بر آمد غصہ ہو گیا. رفیق چوں ای سخن بشنید بہم بر آمد، دوست نے جب یہ بات سنی تو وہ غصہ ہو گیا. شیخ سعدی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو یہ نصیحتیں کی کہ حتی الامکان بادشاہ کی نوکری سے بچو، رفیق چوں ای سخن بشنید، دوست نے جب یہ بات سنی، بہم بر آمد وہ غصہ ہو گیا. دروے از حکایت من درہم کشید، دروے اس میں، از حکایت من میرے قصے سے، میرے بیان سے، درہم کشید منہ پھیر لیا. دروے از حکایت من درہم کشید، اس میں میرے بیان سے چہرہ پھیر لیا. دروے از حکایت من درہم کشید، اس میں میرے بیان سے چہرہ پھیر لیا. وہ سخن ہائے رنجش آمیز گفتن گرفت، سخن کی جمع سخن ہا، رنجش آمیز رنج بھری ہوئی، تکلیف سے ملی ہوئی، گفتن گرفت کہنے لگا. وہ سخن ہائے رنجش آمیز گفتن گرفت، اور تکلیف ملی ہوئی باتیں کہنے لگا. وہ سخن ہائے رنجش آمیز گفتن گرفت اور تکلیف سے ملی ہوئی باتیں کہنے لگا. کہ اینچ عقل و کفایت است وہ فہم و درایت، کہ اینچ عقل، کہ یہ کیا عقل ہے، وہ کفایت است، کفایت کا معنی کارزاری، اور کیا کارزاری ہے. کہ اینچ عقل و کفایت است، کہ یہ کیا عقل اور کارزاری ہے. وہ فہم و درایت، اور سمجھداری اور دانش مندی ہے. فہم کا معنی سمجھداری، درایت کا معنی دانش مندی. وہ سخن ہائے رنجش آمیز گفتن گرفت اور تکلیف سے ملی ہوئی باتیں کہنے لگا. کہ اینچ عقل و کفایت است، کہ یہ کیا عقل اور کارزاری ہے. وہ فہم و درایت اور سمجھداری اور دانش مندی ہے. قول حکما درست آمد کہ گفتہ اند، دوستاں در زندہ بکار آیند کہ بر سفرہ ہما دشمنا دوست نمایند. قول حکما، حکما کا قول، عقل مندوں کا قول، درست آمد درست آیا، کہ گفتہ اند جو انہوں نے کہا ہے. قول حکما درست آمد کہ گفتہ اند، عقل مندوں کا قول درست ہوا جو انہوں نے کہا ہے. دوستہ در زندہ بکار آیند، دوست کی جمع دوستاں، زندہ کا معنی قید خانہ، کار کا معنی کام. دوستہ در زندہ بکار آیند، دوست
قید خانے میں کام آتے ہیں۔ عقل مندوں کا قول ہے دوستاں در زندہ بکار آیند، دوست قید خانے میں کام آتے ہیں، کہ بر سفرا ہما دشمنا دوست نمائند، کہ علت کے معنی میں، کیونکہ سفرا کا معنی دسترخوان، کیونکہ دسترخوان پر تمام دشمن دوست ہی نظر آتے ہیں، کہ بر سفرا ہما دشمنا دوست نمائند، کیونکہ دسترخوان پر تمام دشمن دوست دکھتے ہیں۔ قول حکما درست عام، عقل مندوں کا قول درست ہوا کہ گفتہ اند جو انہوں نے کہا ہے دوستاں در زندہ بکار آیند، دوست قید خانے میں کام میں آتے ہیں، کہ بر سفرا ہما دشمنا دوست نمائند، کیونکہ دسترخوان پر تمام دشمن دوست دکھتے ہیں۔ قطع دوست مشمار آنکے در نعمت، زند لاف یاری و برادر خواندگی۔ دوست مشمار، دوست مت سمجھ، دوست شمار مت کر، آنکے اس شخص کو، در نعمت عیش کے زمانے میں، زند مارتا ہے، لاف کا معنی ڈینگے، یاری کا معنی دوستی، برادر خواندگی کا معنی بھائی چارگی۔ دوست مشمار آنکے در نعمت، زند لاف یاری و برادر خواندگی۔ اس شخص کو دوست مت سمجھ جو عیش کے زمانے میں دوستی اور بھائی چارگی کی ڈینگیں مارتا ہے۔ دوست مشمار آنکے در نعمت، زند لاف یاری و برادر خواندگی۔ اس کو دوست مت شمار کر جو عیش کے زمانے میں دوستی اور بھائی چارگی کی ڈینگیں مارتا ہے۔ دوست آدانم کہ گیرد دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ دوست آدانم، میں دوست اسے جانتا ہوں، دانم جانتا ہوں، کہ گیرد دست دوست جو دوست کا ہاتھ پکڑے، در پریشاں حالی پریشان حالی میں، وہ درماندگی اور عاجزی میں۔ دوست آدانم کے گیرد دست دوست، میں دوست اس کو جانتا ہوں جو دوست کا ہاتھ پکڑے، در پریشاں حالی پریشان حالی میں، وہ درماندگی اور عاجزی میں۔ دیدم کہ متغیر می شود، میں نے دیکھا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دیدم میں نے دیکھا کہ متغیر می شود، کہ وہ بدل رہا ہے، اس کا چہرہ بدل رہا ہے، یعنی وہ ناراض ہو رہا ہے۔ دیدم میں نے دیکھا کہ متغیر می شود، کہ وہ بدل رہا ہے۔ وہ نصیحت من بغرض می شنود، اور میری نصیحت بغرض خود غرضی میں می شنود سن رہا ہے، یعنی وہ میرا دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ان کو نصیحت کر رہا ہوں اس میری نصیحت میں کچھ غرض ملا ہوا ہے۔ دیدم میں نے دیکھا کہ متغیر می شود، کہ وہ بدل رہا ہے۔ وہ نصیحت من بغرض می شنود، اور میری نصیحت خود غرضی میں سن رہا ہے۔ نزدیک صاحب دیواں رفتم، بسابقہ معرفتے کے درمیان معبود، صورت حالش بگفتم۔ نزدیک کا معنی نزدیک، صاحب دیواں دفتر والا، مراد وزیر، رفتم میں گیا، نزدیک صاحب دیواں رفتم، میں وزیر کے پاس گیا۔ صاحب کا معنی والا، دیواں کا معنی دفتر، حساب و کتاب والے کے پاس گیا، لیکن مراد وزیر ہے۔ نزدیک صاحب دیواں رفتم، میں وزیر کے پاس گیا، بسابقہ معرفتے کے درمیان معبود، سابقہ معنی پچھلا، معرفت کا معنی جان پہچان،
وہ پچھلی جان پہچان کے درمیان معبود جو ہمارے درمیان تھی، صورت حالش بگفتم، اس کی صورت حال میں نے کہا۔ نزدیک صاحب دیوا رفتم، میں وزیر کے پاس گیا، بسابقہ معرفتے کے درمیان معبود، وہ پچھلی جان پہچان جو ہمارے درمیان تھی، صورت حالش بگفتم، اس کی صورت حال میں نے کہی۔ وہ اہلیت و استحقاقش بیاں کردم، اہلیت کا معنی قابلیت، اور اس کی قابلیت اور استحقاق کو بیاں کردم، میں نے بیان کیا۔ وہ اہلیت و استحقاقش بیاں کردم، اور اس کی قابلیت اور استحقاق کو میں نے بیان کیا۔ تا بکار مختصرش نصب کردند، تا کا معنی یہاں تک کہ، بکار مختصر کچھ چھوٹا کام، شین ضمیر ہے، نصب کردند مقرر کیا۔ تا بکار مختصرش نصب کردند، یہاں تک کہ اس کو کسی چھوٹے کام میں مقرر کیا، یعنی اس کو کام مل گیا۔ تا بکار مختصرش نصب کردند، یہاں تک کہ اس کو کسی چھوٹے کام میں مقرر کر دیا۔ چندے بری بر آمد، چند دن اس پر گزرا، چندے بری بر آمد، چند ہی دن اس پر گزرا۔ لطف طبیعتش را بدیدند، لطف کا معنی مہربانی، لطافت، بدیدند لوگوں نے دیکھا۔ لطف طبیعتش را بدیدند، اس کی طبیعت کی لطافت کو لوگوں نے دیکھا۔ لطف طبیعتش را بدیدند، اس کی طبیعت کے لطافت کو لوگوں نے دیکھا۔ وہ حسن تدبیرش را بپسندیدند، حسن تدبیر اچھی تدبیر، اور اس کی اچھی تدبیر کو لوگوں نے پسند کیا۔ چندے بری برآمد، چند دن ہی اس پر گزرا۔ لطف طبیعتش را بدیدند، اس کی طبیعت کی لطافت کو لوگوں نے دیکھا۔ وہ حسن تدبیرش را بپسندیدند، اور اس کی اچھی تدبیر کو لوگوں نے پسند کیا۔ کارش ازاں درگزشت، کارش اس کا کام، ازاں اس سے، درگزشت آگے بڑھ گیا۔ کارش ازاں درگزشت، اس کا کام اس سے آگے بڑھ گیا۔ کارش ازاں درگزشت، اس کا کام اس سے آگے بڑھ گیا۔ وہ بمرتبہ بالا تر ازاں متمکن شد، متمکن شد، اور اس سے زیادہ مرتبہ پر فائز ہو گیا۔ متمکن کا معنی فائز۔ وہ بمرتبہ بالا تر، اور اونچے درجے پر، ازاں اس درجے سے جو پہلے تھا، متمکن شد فائز ہو گیا۔ کارش ازاں درگزشت، اس کا کام اس سے آگے بڑھ گیا۔ وہ بمرتبہ بالا تر ازاں متمکن شد، اور اس مرتبہ سے اوپر مرتبے پر فائز ہو گیا۔ ہم چنا نجم سعادتش در ترقی بود، تا باوج ارادت در رسید۔ ہم چنا اسی طرح، نجم کا معنی ستارہ، سعادت کا معنی نیک بختی۔ ہم چنا نجم سعادتش در ترقی بود، اسی طرح اس کی نیک بختی کا ستارہ ترقی میں تھا۔ ہم چنا نجم سعادتش در ترقی بود، اسی طرح اس کی نیک بختی کا ستارہ ترقی میں تھا۔ تاب اوج ارادت در رسید، یہاں تک کہ ارادت کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اوج کا معنی بلندی۔ تاب اوج ارادت در رسید، یہاں تک کہ ارادہ، ارادت کا معنی ارادہ، خواہش، یہاں تک کہ خواہش کی بلندی پر پہنچ گیا، یعنی جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا۔
ہم چنا نجم سعادتش در ترقی بود، اسی طرح اس کی نیک بختی کا ستارہ ترقی میں تھا، تاب اوج ارادت در رسید، یہاں تک کہ خواہش کی بلندی تک وہ پہنچ گیا۔ وہ مقرب حضرت سلطان و معتمد علیہ گشت، مقرب کا معنی مقرب قریب ہونا، حضرت کا معنی بارگاہ، سلطان کا معنی بادشاہ، معتمد علیہ جس پر اعتماد کیا جائے۔ وہ مقرب حضرت سلطان و معتمد علیہ گشت، اور بادشاہ کی بارگاہ کا مقرب اور معتمد علیہ ہو گیا۔ وہ مقرب حضرت سلطان و معتمد علیہ گشت، اور بادشاہ کی بارگاہ کا مقرب اور معتمد علیہ ہو گیا۔ بر سلامت حالش شادمانی کردم، وہ گفتم، بر سلامت حالش اس کے حال کی سلامتی پر، شادمانی کردم میں نے خوشی کا اظہار کیا، شادمانی کا معنی خوشی، وہ گفتم اور میں نے کہا، بر سلامت حالش شادمانی کردم اس کے حال کی سلامتی پر میں نے خوشی کا اظہار کیا، وہ گفتم اور میں نے کہا۔ فرد زکار بستہ میندیش و دل شکستہ مدار، کہ آب چشمہ حیواں درون تاریکی است۔ کار بستہ مشکل کام، ز کا معنی سے، میندیش اندیشہ مت کر، وہ دل شکستہ مدار اور ٹوٹا ہوا دل مت رکھ، شکستہ کا معنی ٹوٹا ہوا، مدار مت رکھ، کہ آب چشمہ حیواں، کیونکہ آب حیات کا چشمہ، حیواں کا معنی حیات، درون تاریکی تاریکی کے اندر ہے۔ زکار بستہ میندیش و دل شکستہ مدار، مشکل کام سے اندیشہ مت کر اور دل ٹوٹا ہوا مت رکھ، کہ آب چشمہ حیواں درون تاریکی است، کیونکہ آب حیات کا چشمہ تاریکی کے اندر ہے۔ مشکل کام سے اندیشہ مت کر اور دل ٹوٹا ہوا مت رکھ، کیونکہ آب حیات کا چشمہ تاریکی کے اندر ہے۔ شعر الا لا یجأرن اخو البلیتی فللرحمن الطاف خفیۃ، الا یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار، لا یجأرن ہرگز رنجیدہ خاطر نہ ہو، لا یجأرن ہرگز رنجیدہ خاطر نہ ہو، اخو البلیتی، اخو کا معنی بھائی، بلیہ کا معنی مصیبت، مصیبت کا بھائی یعنی مصیبت زدہ۔ الا لا یجأرن اخو البلیتی، خبردار ہرگز مصیبت زدہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، الا لا یجأرن اخو البلیتی، خبردار ہرگز مصیبت زدہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، فللرحمن الطاف خفیۃ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی الطاف مہربانیاں خفیۃ پوشیدہ ہے۔ الطاف لطف کی جمع، مہربانیاں نوازشیں، خفیۃ پوشیدہ ہے۔ فللرحمن الطاف خفیۃ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں پوشیدہ ہے۔ الا لا یجأرن اخو البلیتی، خبردار ہرگز مصیبت زدہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، فللرحمن الطاف خفیۃ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں پوشیدہ ہیں۔ فرد منشی ترش از گردش ایام کے صبر تلخست و لیکن بر شیری دارد، منشی تو مت بیٹھ، ترش کا معنی کھٹا، از کا معنی سے، گردش ایام زمانے کے پھیرے، گردش کا معنی دورہ پھیرا، ایام یوم کی جمع زمانہ، صبر کا معنی صبر، تلخ کا معنی کڑوا، بر کا معنی پھل، شیری کا معنی میٹھا، دارد کا معنی رکھتا ہے۔ منشی ترش از گردش ایام، زمانے کے پھیرے سے تو کھٹا ہو کر مت بیٹھ، منشی ترش از گردش ایام،
زمانے کے پھیرے سے تو کھٹا ہو کر مت بیٹھ، یعنی تو ناراض ہو کر مت بیٹھ۔ من نشی ترش از گردش ایام، زمانے کے پھیرے سے کھٹا ہو کر مت بیٹھ، ناراض ہو کر مت بیٹھ، کہ صبر تلخست، کیونکہ صبر اگرچہ کڑوا ہے وہ لیکن بر شیریں دارد، لیکن پھل میٹھا رکھتا ہے۔ کہ صبر تلخست، کیونکہ صبر کڑوا ہے وہ لیکن بر شیریں دارد، لیکن پھل میٹھا رکھتا ہے۔